ہونا چاہیے 8 فروری تک. ٹھیک ہو گیا. آپ نے زور لگانا ہے کہ ہم ہم نے الیکشن جیتنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوگا نا، دیکھو جب خان باہر نکلے گا نا، اب یہاں پر ایک مزمل بیٹھا ہے، ایک افتخار بیٹھا ہے، ایک فدا بیٹھا ہے، ایک بی ایف ٹی بیٹھا ہے، ایک زین بیٹھا ہے. مگر جب خان باہر آئے گا نا، وہ ہم سے 1000 لوگوں سے بیٹر اس کی سوچ ہے، اس لیے ہم اس کو اپنا مرشد مانتے ہیں. اس کی تعلیم، اس کی سوچ وہ نیکسٹ لیول کی ہے. تو یہ کبھی کبھی چیزیں ہم اپنے لے لیتے، ہمیں اس میں زور و غور نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں آپ لیڈروں کے لیے چھوڑو، وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ 1 دن بعد وہ ریزائن کرتے ہیں، 1 مہینے بعد وہ ریزائن کرتے ہیں، 10 دنوں بعد کرتے ہیں، سال بعد کرتے ہیں. وہ پھر خان کی اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کام کیا کرنا ہے ایز اے خان کے جو ہے سپورٹر ہیں، ہم پاکستان کے سپورٹر ہیں. ہم نے فوکس کرنا ہے الیکشن پہ، کیسے الیکشن کی طرف جانا ہے. کوئی تخریب کاری نہیں کرنی، کوئی ڈنڈا برداری نہیں کرنی. پہلے آپ 8 فروری کو فوکس کرو. اگر 8 فروری نہیں ہوتا تو پھر ABC باقی چیزیں ہوں گی. پر رائٹ ناؤ صرف آپ لوگوں نے پازیٹیو رہنا ہے، کسی مفروضوں پہ نہیں چلنا، اسٹریٹ فوکس. ٹھیک ہو گیا. تو مین آپ کا فوکس ہے 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہے. جس حلقے میں آپ کو لگتا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں، پھر بھی آپ نے ووٹ ڈالنا ہے. اور فدا کی ایک بات مجھے اچھی لگی کہ صبح سویرے آپ جا کے ووٹ ڈالو. خواتین کو آپ اپنے گھروں بھیجو، بلکہ گھروں میں بھی نہیں، بعض حلقے ہوں گے جہاں پر خواتین زیادہ ہوں گی. ایسے حلقے ہوتے ہیں پاکستان میں جہاں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، وہاں خواتین بھی کھانا کھونا اپنے ساتھ نہیں ہے، لنچ وغیرہ، اور ادھر ہی بیٹھ جائیں. ووٹ ڈالنے کے بعد ادھر ہی بیٹھ جائیں. 100-200 خواتین بیٹھی ہوں گی نا، اور اگر خواتین کا کوئی حلقہ ہے تو وہ اس کی حفاظت کریں گی. مردوں کے جو حلقے ہیں جہاں پر مردوں کی پاپولیشن زیادہ ہے، وہاں پر آپ ووٹ ڈالو صبح سویرے، اور لوگوں کو لے کر آؤ. 1 2 3 آپ کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور اس کی پھر حفاظت کرو، وہاں بیٹھ جاؤ. جی اوور ٹو یو. مزمل بھائی آپ کو سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل، 100% ایگری ود یو بھائی. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا بتایا. میں آپ کی بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ گیا. انشاءاللہ پہلی تو بات یہ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کا دن لائے 8 فروری، اور امن و امان سے الیکشن ہوں. تو خان صاحب کو ہم 2 تہائی نہیں 3 تہائی سے لے کر آئیں، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ خان صاحب آئیں گے انشاءاللہ. بس یہ کہ اپنی تیاری کر کے آئیں، اپنے ساتھ لنچ لے کر آئیں، چائے کافی کے تھرموس لے کر آئیں، کھانا لے کر آئیں، روٹی لے کر آئیں، فروٹ لے کر آئیں، ڈرائی فروٹ لے کر آئیں. جو بھی آپ تیاری کریں کہ پورے شام 8 بجے تک آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے. مجھے ٹائمنگ نہیں پتا ہوتا، آپ کو ہمدان بتائیں گے کہ کس ٹائم تک ہوتی ہے. پتہ نہیں شام تک ہوتی ہے، رات تک ہوتی ہے. آپ نے ویٹ کرنا ہے جب تک آپ کو وہ فارم بے یا کیا کہتے ہیں فارم 45 نہ مل جائے. صبح 8 سے 5 بجے تک. ٹھیک ہو گیا. تو 5 بجے تک تو آپ لوگوں نے صبح 8 کوشش سے شام کرنی ہے. 5 بجے تک. جی اچھا صبح اس 8 میں سے 5 بجے تک جو ہوتی ہے پولنگ، اور ریزلٹس جو ہے ابو حمدان کاؤنٹنگ، بھائی، وہ پروسیس جو ہوتا ہے. یہ بھی جی ابو حمدان بھائی یہ بھی ان کو بتا دیں جی کہ صرف 5 بجے تک نہیں ہوتا. اگر 5 بجے تک آپ اس احاطے کے اندر ہے نا، اسکول ہو گیا، کالج ہو گیا، اس کے اندر ہے، تو پھر بھی آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ 5 بجے تک آپ نے اس احاطے کے اندر ہونا ہے. باہر ہوگی تو ووٹ نہیں ہوگا. تو بیسٹ طریقہ ہے ارلی ووٹ ڈالیں. جی ابو حمدان بھائی. جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ لوگوں نے صرف 5 بجے تک ویٹ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے 5 بجے کے بعد بھی وہاں بیٹھنا ہے جب تک کہ آپ کو فارم 45 نہیں مل جاتا، ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے وہاں بیٹھنا ہے، اور ان کو کسی قسم کا بھاگنے کا موقع نہیں دینا، نہ تھامنے کا موقع دینا. ٹھیک ہے. مطلب رات کے 10 بج جائے، رات کے 11 بج جائے، رات کے 2 بج جائے، آپ لوگوں نے وہاں بیٹھنا ہے. جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا فارم 45 اپنے ہاتھ میں لے کے وہاں سے نکلنا ہے. جی اچھا، دوسری بات بی ایف ٹی بھائی، آپ بول رہے تھے میں میوزک سن رہا ہوں. میں میوزک نہیں سن رہا تھا، میں میوزک کے اوپر کچھ ایک میسج لکھ رہا تھا. ایک ویڈیو بنائی ہے، میں نے آپ کو مینشن بھی کر دیا. اب ہر پوسٹ کے اوپر آپ لوگوں نے یہ میسج جو ہے نا، اس کو آپ لوگوں نے کیا بولتے ہیں اس کو ایڈٹ کر کے، ہر جو بھی پوسٹ کرو گے اس کے اوپر آپ لوگوں نے یہ میسج لازم لکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ میسج یہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ایک منٹ، میں ایک منٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس میسج میں پہلے مجھے والیوم بند کر. پشاور ہائی کورٹ آئی تھی تحریک انصاف کی. ایک منٹ، ڈپٹی بھائی سن رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے فدا بھائی کی آواز ہے. سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری آواز؟ نہیں آواز. اچھا جی. تو
تو آپ نے ہر اپنی پوسٹ کے اوپر یہ میسج لکھنا ہے: ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ٹیکس دینا بند، خرید و فروخت بند، بجلی گیس کے بل بند، پاکستان پیسے بھیجنا بند. تو وہ ٹیم سر. خالد محمود بھائی، اوور ٹو یو میرا بھائی، زبردست ویلکم. ہے، لیکن دوسری چیزوں کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ بجلی گیس تو ضرور بند ہو جائے گا. ہاں وہ بجلی گیس سے یاد آیا، تربیلا ڈیم کے 17 یونٹ تھے جس میں سے 2 چل رہے ہیں، 15 بند کر دیے بغیر کسی ٹیکنیکل پرابلم کے. اب وہ کیوں بند ہوئے ہیں شاید خالد بھائی بتا سکتا ہے یا حوثی بھائی بتا سکتا ہے. السلام علیکم میرے دل کی مسٹر خان دھڑکنوں. بھائی آئے ہیں، ان کو اٹھائیں، میں سیٹ چھوڑتا ہوں، ان کو اٹھائیں، میں سیٹ چھوڑتا ہوں، میں دوبارہ حاضری لگواتا ہوں. اور مزمل بھائی میں آتا ہوں، آپ چلے جاتے ہیں، میرے ساتھ کچھ ناراضگی ہے کیا؟ سر خالد بھائی ایسی بات نہیں ہے، خدا قسم. ایک کال آ رہی ہے ادھر اٹلی سے، میرا دوست کر رہا ہے، تو میں وہ صرف کال سننے کے لیے جا رہا تھا. اگر آپ بھائی، آپ میری جان، ایسا نہیں ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں کال، میں ادھر ہی ہوں. ہاں نا، میرے گھر سے پورا جی ایچ کیو اٹھ کر چلا گیا ہے تو میں نے نہیں چھوڑا آپ کو. تو آئے 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 سر، میں اتنا ہی ہوں، میں نہیں جانتا کرے. میرے گھر میں جی ایچ کیو بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کو نہیں چھوڑا. آپ کو سن ہی رہا تھا میں اس وقت بھی، تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. خالد صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ عابد بھائی، بس جی ایچ کیو تھا میرے گھر میں تو ابھی اٹھ کر گیا. ایجنسیوں کے بندے، میں آپ کو کہہ دیا تھا کہ ایجنسیوں کے بندے آ گئے ہیں. جی ایچ کیو ڈاٹا ہے نا؟ بالکل جی، بالکل نہیں ہل سکتے ہیں نا جی. اس اسٹیبلشمنٹ کو نہیں نا مزمل جی بیمار ہوئے بیچارہ. نہیں نا، میں میں اب کیا کروں، مزمل بھائی کو کیا کہوں. اچھا سوری، اپڈیٹس جاری تھیں. خالد بھائی، بات خالد خالد بھائی، بھائی، آپ بات دراصل کریں. بات یہ ہے کہ میری بھی طبیعت خراب، کچھ دن ہو گئے ہیں، تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا گٹا اترا ہوا ہے، وہ بھی پرابلم، میں خود بھی. تو مسئلہ یہ ہے، ایک لڑکی آتی ہے ادھر جو ہماری ہیلپ کے لیے، وہ اس کو ترکش نہیں آتی، بیگم میری کو کوئی اور زبان نہیں آتی. مسئلہ یہ بھی ہے، پھر میں پھنس گیا ہوں بس. اللہ پاک آپ پر اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ پر دونوں پر رحم فرمائے. آمین آمین. کیونکہ دعائی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی مجھے تو آج بالکل میرا تو دماغ، خالد بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ نے بھی 9 مئی کو مان لیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی دعا کر رہے ہو. بی ایف کی بات کر سکتے ہیں؟ بی ایف کی بات جی کر جی سکتے ہیں؟ جی جی بی ایف ٹی بات کرے جی. بی ایف ٹی بات نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں اچھا کرے گا. اچھا، نہیں، آپ خالد بھائی آپ بات کرو. میرے کو نیچے ایک سیٹ چاہیے، اپنے اوسی بھائی آئے ہیں، اوسی بھائی کے لیے ایک سیٹ چاہیے. آپ کنٹینیو کریں، خالد بھائی بات کریں. میں نیچے جاتا ہوں. اور میں فدا بھائی جانا بیٹھے ہے. نا یار. اب فدا بھائی آپ بیٹھے، میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. نہیں، اور دونوں فدا اوپر آؤ یار، فدا اوپر لو یار. وہ زین بھائی کو اور ایم ایس موبائل میں سے ایک کسی کو نہیں. فدا او سر اوپر میں جانا ہے تھلے، میں تھوڑی دیر بہ کے سننا ہے، نالے کال سونا وا تے میں دوبارہ آ جانا ہے. اور اج تینوں کہنے پہ بہ جاتے تو بہندا نہیں ہے آرام سے. اچھا جا اچھا کال سن کے آ جاؤ پہ. آ جاؤ جاؤ پھر، آ جاؤ مزمل بھائی، آ جائیں. آپ کی کال، آپ کال سنیں اور پھر آپ آ جائیں، پھر بات ہوتی ہے. دوبارہ اچھا جی. مجھے ایک جو شک تھا وہ الحمدللہ پاک ہو گیا. آج بڑا دل دکھا میرا، اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں اس شخص کے بڑا حق میں تھا کہ اللہ کرے کہ خان صاحب پیچھے اس کو ٹکٹ دے دے. لیکن خان صاحب، آپ کی جرت کو اور آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی دور اندیشی کو سلام، جو آپ بندوں کو پہچان لیتے ہیں. وہ بڑی زبردست بات ہے. ایک شعر ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو میں ہر ہاتھ ملانے والے اور اخلاص سے ملنے والے کو دوست کے بیٹھتا ہوں. تو میں سمجھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے تو یہ پہلی دفعہ ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ لائن پر آ جائے. لیکن میرے سارے اندازے غلط نکلے، اور خان صاحب کی دور اندیشی نے اپنا کام کر دکھایا. میری ساری تگ و دو غلط نکلی اور خان صاحب کی دور اندیشی کام آ گئی. یہ چنگیز خان نامی ایک بندہ ہے جی، جس نے پہلے
جس وقت قاضی احمد اکبر کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا تھا تو یہ غصے میں آ کر میرے پاس اس کا بھی اسٹامپ پیپر پڑا ہوا ہے عابد بھائی، میں وقتاً فوقتاً آپ کو شیئر کر دوں گا، کسی ٹائم ڈھونڈنا پڑے گا تھوڑا سا۔ تو اس شخص نے کیا کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حلف برداری، اس نے الفن ایک اسٹامپ پیپر لکھا تھا کہ چاہے میری گردن اتر جائے، میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر حلفاً بیان دیتا ہوں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن جس وقت قاضی احمد اکبر کو ٹکٹ ملا تھا پچھلے الیکشن میں 2018 کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس شخص نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا تھا بلکہ متحدہ مجلس عمل کو اس نے جوائن کر لیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ اس نے توڑے تھے۔ بس یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ہم صوبائی سیٹ PP1 کی ہار گئے تھے۔ دوبارہ ہم نے اس پر اعتماد کیا اور اس نے وفا کی، قسمیں کھائیں، وعدے کیے، سارا کچھ کیا، اور جس وقت پاکستان ہمارے سارے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، جتنے بھی کارکنان ہیں پاکستان اور بالخصوص حلقہ PP1 کے جتنے بھی لوگ تھے، ان کو اپنے ساتھ اس لیے اس نے لگائے رکھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گا۔ جب اب بات آئی تو اس نے IPP جوائن کر لی۔ تو آج ایک بار پھر اس شخص نے دھوکہ دیا، آج ایک بار پھر، لیکن بات وہی ہوگی، ایک تا میں پائی تو دوئی کیس آئی، تو میں 2 لفظ کھا گیا ہوں درمیان میں۔ تو اللہ کرے اس طرح ہی ہو انشاءاللہ، کیونکہ چند ہی ووٹیں ہیں جو رہ چکی ہیں۔ میرا خیال ہے میری کو سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا مطلب تھا اس کا۔ تو کہ جب بے نال شروع نہیں ہے، بے نال نہیں ہے کہ کسی اور چیز بیل ڈالی جی، بس پھر سے بے چے دا ان، اچھا تو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہے، تو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج ابھی ہم جس وقت بیٹھے ہوئے تھے، میں اور میرے ماموں تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ہم ووٹیں گن رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی، اپنے پورے جتنا بھی جہاں سے ہم شروع ہوتے ہیں اور جہاں پر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے صرف 13 ووٹیں مسلم لیگ نون کی نکالی ہیں۔ میرے پورے محلہ تو دور کی بات ہے، پورے گاؤں کا میں کہہ دوں، ہمارے پورے گاؤں میں، کیونکہ ہم 2 محلے اس طرح ہیں کہ پورے گاؤں کی شکل کے ہیں، میرے اور میرے ماموں کے محلے دونوں میں ہم نے ووٹیں گنی، اور مسلم لیگ نون کی ووٹیں واللہ العظیم 13 ووٹیں ہم نے نکالی، اور 13 بھی اس طرح نکالی کہ تقریباً 6 ووٹیں ہم نے زبردستی ان کے کھاتے میں ڈالی کہ یہ بھی نہیں، اس کو بھی نہ ڈالو جی۔ تو الحمدللہ یہ حال بنا ہوا ہے۔ تو آج تو پٹھانوں نے ایک دفعہ پھر اپنی روایت کو برقرار رکھا، سلوٹ ہو تم کو جگر والو، سلوٹ ہے تم کو ایمان کی زندہ مثالو، میں قربان جاؤں پٹھانوں تم پر، میں قربان جاؤں پختونوں تم پر، اور ابراہیم جس ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں اس ماں کو سلوٹ کرتا ہوں، اس ماں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ اس ماں کی گود پر ہزاروں رحمتیں نازل ہوں۔ ایسی ماؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ کی ابراہیم خان ماں زندہ ہے تو اللہ پاک اس کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور اگر وہ فوت ہو گئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ساتھ نصیب فرمائے، کیونکہ بڑی کم ہوتی ہیں ایسی مائیں جو نڈر اور غیور بیٹے پیدا کرتی ہیں۔ اور ایک پھر آج دلیر اور جرت والے اور غیرت والے بندے سے کہ میری بیٹی کو پہلے کھانا کھلاؤ، روایت بھی برقرار رکھی پختونوں کی کہ ہم وہ لوگ ہیں جو مہمان کی قدر کرنا جانتے ہیں، بیٹی کو پہلے کھانا کھلاؤ، کیس بعد میں سنتے ہیں۔ سلوٹ ہے تم کو میرے پاکستان کے سپوت، پاکستان میرا حال ہے انہی لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، وگرنہ تو یہ بے غیرت جو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں اور مسلط ہوئے ہیں، ان تک تو پڑتی تو اللہ ہی رحم کرے۔ فہیم بھائی نہیں آئے کیونکہ کل کے میرے اوپر بہت سوری خالد بھائی، آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے جو انسان ہوتے ہیں وہ
सुप्रीम कोर्ट में बैठना चाहिए, उनका हक सुप्रीम कोर्ट में है। जो ईसा फैज़ है उनका जो अगर कुछ हिस्सा वगैरह हो भी ना, उनका वो सूबाई में सतह पर बैठे हैं। वो बेईमान लोग जो है वो वफाक सतह पर बैठे हुए हैं, जो ईमानदार लोग वो पीछे बैठे हुए हैं यार। फिदा भाई, जब भी बात ईमान की आती है और सच की आती है और सच और ईमान को थोड़ा सा पीछे आना पड़ जाता है, अल्लाह ही रहम करे। ये मानी भाई के तरह हाथ खड़ा कर रहे हैं नीचे, मेरा ख्याल है मेरी बातों से बोर हो गए हैं। जी मानी भाई। अच्छा जी, नीचे ही है, मेरा हाल ही ऊपर है ही नहीं, मैंने वैसे ही खामोशी अख्तियार कर ली। फौजिया सिस्टर बैठी हुई है, उसको भी जी मौका दो। फौजिया मेरी बहन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अब मेरी बहन मतलब ये आएंगे और लगाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपने लगाना है या नहीं लगाना, इसका मुझे नहीं पता। और लेकर आए हैं जो इधर देनी है, बस ठीक है। ये दे दे मुझे, ये मैनेजर ने दिए थे सुबह में। लड़ाई करनी हो तो माइक बंद करो। अच्छा जी जी फौजिया मेरी बहन, मेरे सर का ताज, मेरे दिल का नूर मेरी बहन। जी आप कैसे हैं? ठीक है आप सब? अल्लाह का एहसान है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। कि आज क्या टॉपिक चला है, क्या क्वेश्चन? बस बेगैरतों पर मैं तो बात कर रहा था, जो कुछ अदलिया में बैठे हुए हैं, कुछ पुलिस लाइंस में बैठे हुए हैं, कुछ वर्दियां पहन के जर्नल बन चुके हैं, तो उन बेगैरतों पे मैं तो बात कर रहा था। मैंने भी अभी ज्वाइन किया है। पहले अपनी एस्टेब्लिशमेंट को ले गया था और एस्टेब्लिशमेंट को वापस लाया हूँ, तो मेरे घर में GHQ आ गया था। तो फिर GHQ जब निकला है तो अभी मैं फारिग हुआ हूँ। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट को कैसे निकाला आपने? हमें भी तरीका बता रहे। एस्टेब्लिशमेंट निकल जाए तो आपका भाई मर जाएगा। मेरी बीवी है, उसे मैं एस्टेब्लिशमेंट कहता हूँ। नहीं वही ना, फिर हमें भी कोई तरीका बताए, हम भी इनको कहीं निकाले, हमारे भी घर में। अच्छा, तो बात ये है कि इनको निकालने का एक ही तरीका है, अवाम वोट डाले, आए बाय निकले, इमरान खान आए तो फिर हम इनको भी डील कर लेंगे। पहला हमारा मकसद है वो बाहर आए, तो फिर हम इनसे डील करेंगे। ये तो इन्होंने तो 75 सालों से ड्रामे लगाए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं था ना। अब इमरान खान है तो हम सब कुछ कर लेंगे। सिर्फ एक बार ये पाकिस्तान के, ये पंजाब के लोग और सब हमारे साथ हों और बाहर निकले और अपना जो इनका है वो फर्ज अदा करें और वोट डालें। तो सिस्टर मैक आगे रखो, आवाज फट फट कर आ रही है, मैक आगे रखो। शायद मेरी तरफ आज रिसेप्शन तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो बात इतनी सी है कि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं किसी को। इन्होंने तो हर दफा इन 75 सालों से बनाया हुआ है अवाम को बेवकूफ। जब भी इमरान खान कभी मुज़ाकरात की बात की पड़ोसी मुल्क से या किसी से किसी तरह का अमन लाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करते हैं, बॉर्डर पे थोड़ी सी फायर वर्क करवा देते हैं पटाखे, तो फिर वही हमें डरा के बैठा देते थे। हमें क्या, सब अवाम जो भी हैं पाकिस्तान के ओ जी हम पे हमला होने वाला है, हम पे ये हो गया वो हो गया, और हमें पता ही नहीं चलता था, हम डर भी जाते थे उस टाइम। तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर अंदर से ये हमारे साथ क्या ड्रामे करते रहते हैं। और इतने देर में ये इन्होंने हमें उस पे लगा के तो अपना इतना वो स्ट्रॉन्ग कर लिया है पाकिस्तान पे। वो जैसे नहीं होता, वो केकड़ा होता है, उसकी तरह पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके हैं। तो ये जब 75 सालों से ये कर रहे हैं, तो इसका हल जो है ना, कोई इनका इतना क्विक नहीं मिलेगा, मगर हम इनको पीछे हटाते रहेंगे। हम इनको इसी तरह से इस गंदगी को की सफाई जारी रखेंगे। एक ना एक दिन हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसी पे इन्होंने वही लगाया हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में लगा के हमें तो अपने फायदे उठाते रहे। आज ये इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के हर वसाइल पे कब्जा किया हुआ है। सो इमरान खान को हम तरजीह देते हैं कि पहले वो आए, तो फिर हम इन गिदरों को भी फसलों से निकालेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने हमें लगाया हुआ वही साहब, मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि
वो कहता है अपने फौजी अफसर को कि ये कोई गया तो फौजी तो कहता है मुझे छुट्टी चाहिए। उसने कहा कि अच्छा आपको छुट्टी चाहिए, जाए फिर मुझे दुश्मन का टैंक ला के दे। उसने कहा कि चलो आप गया है तो इसको कब ऐसे होगा कि तो फिर मतलब टाइम लगेगा। वो जल्दी से टैंक ले आया। उसने कहा कि आप इतनी जल्दी कैसे ले आए? उसने कहा जब दुश्मन के उनको फौजियों को छुट्टी चाहिए होती है तो वो भी हमारा टैंक ले जाते हैं, वो भी ये टैंक ले जाते हैं हमारी तरफ से। सो ये इन्होंने लगाया हुआ था ड्रामा। तो पता नहीं आपको समझ आई या नहीं, मगर ये ड्रामा इन्होंने चलाया हुआ था और इनका ड्राफ्ट सीन हो चुका है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते ये। जी 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 बिल्कुल सिस्टर, आपकी बात ठीक है। इन्होंने हमें दूसरे कामों में रुझाया हुआ था, खुद जो है ना अपना काम निकालते रहे, जैसे कि हमको कौमी तराने के पीछे लगाकर खुद कौमी ख़जाने के पीछे पड़े रहे। ये सही बात है, ऐसा ही हुआ है। लेकिन खालिद भाई यकीन कर लो, इतना दुख होता है ना, कहीं भी नहीं सुकून। अगर कहीं बोलो ना कि कहीं से सुकून मिल रहा हो, नहीं, कहीं से भी नहीं सुकून मिल रहा। कल मैं फिर वो इन कैमरा समात देख रहा था, मैं कहता हूँ थर्ड क्लास का आदमी इस फैज से अच्छे बयान दे सकता है। हो सकता है बरोड में मेरे जैसे लोग उससे अच्छा बयान दे सकते हूँ। इस तरह के घटिया बयान यार, जो बयान वही अच्छा लगता है जो आवाम की तर्जमानी करे, आवाम की एक भी नहीं तर्जमानी। और दूसरी तरफ ईरान में लाखों आदमी निकले हैं कि मारो या मरो, कि इसराइल के सॉरी फ़लस्तीन के लिए मरो या मारो। हम लोग देखो, वो सिर्फ एक मुसलमान भाइयों के लिए इतनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लाखों की तादाद में मजमा है। वो आपके पास भी न्यूज़ आ गई होगी। तो हमारे अभी भी उन मिसाइलों में पड़े हुए हैं। इधर जरताज गुल के लिए पता नहीं कितनी पुलिस उन्होंने इकट्ठी की, कितने ज़िलों की पुलिस इकट्ठी की हुई थी वो एक औरत को पकड़ने के लिए। किन किन कामों में पड़े हुए हैं ये लोग। ऊपर से जुल्म भी कर रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि अवाम हमारा साथ दे। और अवाम क्यों साथ दे आप लोगों का? अवाम तो आप लोगों के खिलाफ हो चुकी है। एक बार अल्लाह करे उस तरह का मौका तो पड़े, हम तो इनको देख कर जब इनको मार पड़ेगी तो हम ताड़ियां बजाएंगे, हम इनको पानी नहीं पिलाएंगे। ये इस तरह के अब ये लोग बन चुके हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो हम पता नहीं किधर जा रहे हैं। इन लोगों को खुदा का खौफ नहीं है बिल्कुल ही। पता नहीं इनको आखिरत की कोई फिक्र ही नहीं है, डरते ही नहीं है खुदा से। ये इनको सिर्फ हराम खाने की फिक्र है। ये जो इससे जब ये आया था तो हमें बड़ी उम्मीदें थी। ये जो काजी, ये जो बेगैरत काजी है, काजी फाइज ईसा और यही नाम है उसका, तो इससे थोड़ा सा लगा था कि अब थोड़ा में भी ठीक हो जाए, मगर ये तो सबसे बड़ा हरामी वाली निकला। बात है, पूरी दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है। हैरानगी वाली ये बात है, पूरी दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है। ये चंद माफिया लोग ये इस ईसा फैज का इंतजार कर रहे थे, ये आएंगे हमारा फैसला सुनेंगे। और इन्होंने मायूस किया जी पूरी कौम को। सो हम इनकी इज्जत नहीं करते जब तक ये अपने इनके पास ये अमानत होती है, ये ओहदा जो है ना। तो जब तक ये इसमें खयानत करते रहेंगे, हम इनको कमीना, जलील, बेगैरत इस तरह के नामों से बुलाते रहेंगे। बेशक मुझे हमदान भाई कुछ डांटे या जो मर्जी के। चलें फौजिया सिस्टर, बहुत शुक्रिया। फिदा भाई बहुत शुक्रिया। फिदा भाई ये पहले आप जाएं ज़रा, आप पे प्लेंटी है 10 पाउंड की, जाके ओवरसीज़ में और पीटीआई oversize.com पे प्लेंटी डाल के उसकी पिक्चर जो है ना अपनी प्रोफाइल पे लगा के फिर वापस आएं, फिर आपको बताते हैं कि आप पे प्लेंटी क्यों पड़ी है। अच्छा अबू हमदान भाई आप हमारे साथ हैं? मैं पास में ही हूँ, आपके साथ ही बैठा हूँ। अच्छा मैं फौजी से बात करना चाह रहा था, एक मिनट। आपको वापस लेटर इंशाल्लाह। अच्छा सनम भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया था। ये तरबेला के 17 यूनिट में से 15 बंद हो गए, 2 चल रहे हैं, क्या वजूहात हो सकती है? फिदा 15 हो गए, 15 यूरो हो गए। लिख दे जाओ का फिदा 15 पाउंड आप पे प्लेंटी होगी है। भाई बढ़ाते जाओ। देखिए अभी तक मैंने भी नहीं किया। आप लिंक शेयर करें ना, जो कुछ हुआ मैं भी कर दूंगी। चलो मैं करता हूँ। जी हमदान भाई माइक ओपन करें ना, आप कुछ कह रहे थे।
نہیں ہوگی میرے بعد میں لنک شیئر کرتا ہوں تو وہ کر دیں گے ڈونیٹ انشاءاللہ جو بھی بیٹھا میں سب کے اوپر پینلٹی ڈالوں گا میں بھی باری باری. یہ اچھا استاد ہے مطلب اچھا طریقہ ہے بی ایف ٹی بھائی کا. تو ابو حمدان جی بھائی آپ کی سٹوری اڑ جی گئی ہے، آپ کی سٹوری اڑ گئی ہے. اڑ گئی ہے. میں اس کو اڑ لوڈ کرنے کی جی ایک منٹ میں دیکھتا ہوں ایک منٹ. آپ نے جو سینڈ کی تھے میں اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی، جی وہ بتا رہے ان اویلیبل. اچھا ایک منٹ دینا ایک منٹ. کیا شیئر کیا تھا؟ وی ایف ٹی بھائی کون سی ویڈیو تھی؟ وی ایف ٹی بھائی یہ اپنا مانی بھائی وہ حمدان بھائی نے یہ کہا تھا بی ایف ٹی بھائی کو یہ ایک مہم چلائیں کہ بجلی کے بل گیس وغیرہ کے بل جو ہے نا ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اچھا ٹھیک. اچھا ٹیم فوزیہ بھائی خان اپنا آپ ان کی باکس چیک کریں ان باکس چیک کریں ابھی دوبارہ میں نے سینڈ کی ہے آپ کو چل رہی ہے دوبارہ میری سینڈ کیے میں. پروفائل پہ. اچھا پہلی والی ابو حمدان پہلی والی اڑ گئی ہے. پہلی والی میوٹ ہو گئی تھی ان لوگوں نے میوٹ کر دی تھی وائس ڈیوریشن کے اوپر تو میں نے دوبارہ سے اس کو جو ہے نا وائس ریپلیس کی ہے میں نے آپ کو دوبارہ سینڈ کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فوزیہ خان آپ کی ویڈیو آئی ہے، آپ کا ڈیویٹ ہی نہیں ہے، یہ جان کے کہ غلطی سے ہے؟ جی آپ کی ویڈیو کا ڈیویٹ آپشن نہیں ہے. اچھا اگر میں اوپن کر دیتی ہوں آپشن، میں ٹھیک اوپن ہو کر گیا. دیتی سارے ہوں. بہن بھائی دیکھو جب میں آپ لوگ ایک سارے وقت ڈیویٹ میں اوپن، جاؤں گی تو پھر ٹھیک. کوئی بات نہیں بعد میں نیکسٹ ٹائم کر لینا، نو ایشوز نو ایشوز. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی آئیڈیو پہ رپورٹیں پڑتی ہیں نا، رپورٹیں جو ہیں اس کا یہ توڑ ہوتا ہے اگر آپ ایک دوسرے کے میرا ساتھ ویڈیو ٹویٹ کیا آلموسٹ کریں. انکریز ہوا پڑا ہے، بہت زیادہ رپورٹنگ ہوتی ہے، آلموسٹ ایزی ہے اس طرح سے اکاؤنٹ میں. مگر پھر بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں. اگر 400 بھی بندے میری پوسٹ دیکھ لیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ہے. مگر اتنا بھی نہیں ویو کرتی ہے تو مطلب 400 لوگ بھی ویو کر لے تو مگر کوشش جاری ہے دیکھیں. تو میں کر دیتی ہوں کوئی بات. اس کو وائرل کرو بی ایف ٹی تاکہ اس کو رپورٹ نہ لگے پلیز. آپ بول صاحب میں کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ بھی اور وہ میں شیئر بھی کر دیتی ہوں خود بھی پیج. چلے اچھا صحیح ابو ہے حمدان بھائی، چلے جی آپ جی. کون سے آپ نے میسج کس پہ کیا؟ وہ میری دوسری آئی ڈی پہ، اس پہ نہیں، اس کو تو میں دوسری یوز پہ نہیں کیا کرتا. ہے دوسری ابھی تک پہ کچھ کیا نہیں وہ آیا. نہیں وہ ایک بار میں دوبارہ یوز نہیں میسج چیک کرتے. کرتا ہوں. جو جمے ہی سنیا حالات نے خراب کدے سندھ پختون کی بلوچ کی پنجاب یہ کرسی ہے تھوڑی کوئی وراثت نہیں کچھ کرنی جے سکدے رسین کر دو جڑا حق سچ بولے انو بین کر دو جڑا پیت تھوڑے کھولے انو بین کر دو جڑا ٹکا تھانو لائے کرو جیلاں وچ بند ساڈی موت والی فرداں تے سین کر دو جڑا حق سچ بولے انو بین کر دو جڑا پیت تھوڑے کھولے انو بین کر دو جڑا ٹکا تھانو لائے کرو جیلاں وچ بند ساڈی موت والی فرداں تے سین کر دو. ٹھیک ہے. کنفرم کریں فوزیہ اگر آپ کو بھی مل گئی ہے پوسٹ. چلتے رہنے دو جس نے بھی چلایا ہوا تھا. جو جمے ہی سنیا حالات نے خراب کدے سندھ پختون کی بلوچ کی پنجاب یہ کرسی ہے تھوڑی کوئی وراثت نہیں کچھ کرنی جے سکدے رسین کر دو جڑا حق سچ بولے انو بین کر دو جڑا پیت تھوڑے کھولے انو بین کر دو جڑا ٹکا تھانو لائے کرو جیلاں وچ بند ساڈی موت والی فرداں تے سین کر دو جڑا حق سچ بولے انو بین کر دو جڑا پیت تھوڑے کھولے انو بین کر دو جڑا ٹکا تھانو لائے کرو جیلاں وچ بند ساڈی موت والی فرداں تے سین کر دو فرداں تے سین کر دو. ٹھیک ہے. پنجاب یہ کرسی ہے تھوڑی کوئی وراثت نہیں سکدے رسین کر دو جڑا حق سچ شیئر بولے کری تھی انو تھی بین ابھی کر تو اور دو بھی شیئر جڑا ہوئے پیت ہوں گے تھوڑے لیکن اسے بھی کر دیتی. میں خاکزادی والے پہ کرتا ہوں ٹھیک ہے. یہ والی مجھے شو نہیں ہو رہی.
अपना BFT भाई इधर ही है। डन हो गया जी। हमदान भाई जी जैसे जो आज एक नए तरीके के साथ ब्रॉड ना चलाएं, जैसे मानी भाई हो गए, आप हो गए, BFT भाई, ये ऊपर 3 स्पीकर हो जाएंगे, दूसरे सब नीचे आ जाएंगे। अपने जितने भी लोग, कभी कभी तो 50 भी हो जाते, 20-30, उनको सबको 5-5 मिनट दिए जाए, एक मौकफ रखा जाए, अपना मौकफ भी बता दिया जाए। फिर तो ऐसा करना पड़ेगा कि 6 बंदों को लेना पड़ेगा। मतलब नहीं, 6 की जरूरत नहीं है, 3-4 ऊपर जो भी मोटर है जो आंसर दे सकते हैं, हम भी ले जाएंगे। ऊपर जाकर फिदा गालियां कदम पता नहीं क्या लिखा है यार। अच्छा, यानी कि 3-4 बंदे ऊपर आ जाएंगे, हम सब नीचे अपना बारी के साथ 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप दे सकते हो टाइम, वो अपना एक ही स्ट्रक्चर रखना है, ज्यादा नहीं रखना। उनका क्या मौकफ है कि लोगों का माइंड सेट क्या है। ये भी ठीक है, किसी दिन करके देख लेते हैं। अच्छा वो हमदान भाई, मसला उसमें ये होगा ना कि नीचे लोग आते हैं, आपको पता है, डिफरेंट आईडी से, वो ऊपर आके फिर वो गाली गलौज निकालते हैं। हमारे यही बात है, सिस्टर बैठी होती हैं तो वो अभी आपके पास मानी भाई देखो, फर्ज किया, देखो मानी भाई देखो, मैं आया ना, मैं फर्ज किया मैं गाली निकाल दूं, सबको पता है हदीस का मफहूम क्या है कि जो इंसान गाली निकालता है किसी को नहीं पहुंचती, उसकी उल्टा अपने घर पहुंचती है, वो खुद गुनाहगार हो जाता है। लेकिन जवाब मत दो, गाली का जवाब मत दो, वो खुद ही बेशर्म होकर चला जाएगा। होती है ना, वो फैमिली सुनती है ना। हम सिर्फ लड़के हो, अब्रॉड पे बैठे हो, तो वो इशू नहीं है, कोई भी नहीं, सारा दिन गालियां निकालते हैं। लेकिन मसला ये है कि जो आपके दिल को अच्छा लगे उसको उठा लो। जिसने खान की पिक लगाई हुई है या PTI का जो भी तरीके इंसाफ की रिलेटेड, जी BFT भाई, या BFT भाई कुछ कह रहे थे। BFT कुछ नहीं कह रहा था, आबद भाई कुछ बोल रहे थे। जी BFT ने भी माइक खोला था, आबिद भाई ने भी। अब आबिद भाई क्या कह रहे थे? आबिद भाई जी भाई क्या बात है सर? मैं सुना, मैं 1 मिनट में आता हूँ वापस। ओके सर ओके। अच्छा वो हमदान भाई जी, आपने एक चीज नोट की है, ये जो हमारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वकील हैं जनाब शोएब शाहीन साहब जी, वो, और जो हमारे लतीफ़ खोसा साहब हैं जी, अब जो वकील हमारे खोसा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो काजी फायद साहब के साथ जो उनकी बहस हुई है उसमें, और जो हमारी शोएब शाहीन साहब की बहस में हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क था। आई थिंक कि एक तो एक्सपीरियंस का फ़र्क था, दूसरा ये कि शोएब शाहीन साहब ने मेरे ख्याल में वो जो केस थे वो प्रॉपरली स्टडी नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनके पास कुछ बातों के जवाब नहीं थे। ये चीज़ आपने नोट की है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी वकील कभी कोई भी जब आप केस लेते हो आप उसको प्रॉपर स्टडी करके जाते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वो केसेस को स्टडी ना करो। सर अगर आप किसी भी केस में पहली दफ़ा जब आप जाते हो तो आप वहाँ पे एज अ अटॉर्नी जब जाते हो अपने आप को रजिस्टर या अपने आप को मुतारफ़ कराने के लिए, तो आप वहाँ से टाइम मांगते हो कि भाई मुझे टाइम चाहिए बिकॉज मैं इस केस में अटॉर्नी हूँ, मुझे केस की फाइल्स चाहिए, मुझे केस की जो हियरिंग्स है, केस की जो फाइल्स हैं, केस के जो गवाहान के जो बयानात हैं वो सब मुझे चाहिए ताकि मैं इसको स्टडी करके अपनी तैयारी करके आऊँ। जो सवालनामे होते हैं वो लेकर मैं उसको स्टडी करके अपनी जरा के लिए अपने ठोस जो है ना प्रिपरेशन वो करके, ठीक है, ये होता है तरीका। कोई भी वकील बगैर तैयारी के नहीं जाता। उसका पहला जब हियरिंग होती है, फर्स्ट हियरिंग में वो जाता है, अगर केस में कोई वकील चेंज हो गया है तो वो जाता है जब, मतलब कि मैं एक फार्म मैंने चेंज की तो लॉयर्स की, तो मेरा वो
جو فارم میں پہلے جائے گا اپنے آپ کو وہاں پہ وہ رجسٹر کرے گا کہ بھائی میں اس میرا موکل یہ ہے اور یہ اس کی اتھارٹی ہے، یہ اس کی میں نے ویریفیکیشن کرا دی، اب مجھے کیس کی فائل چاہیے تاکہ میں اس کو مزید اسٹڈی کر کے اگلی مجھے سماعت کی ہیئرنگ دی جائے، ڈیٹ دی جائے، تو میں اسے اسٹڈی کر کے اپنی تیاری سے آؤں گا. یہ ہوتا ہے. دوسرا کبھی بھی کوئی رمضان بھائی وہ نا تھوڑے سے کنفیوز بھی لگے مجھے، جیسے نہیں ہوتا بندہ پریشر میں آ جاتا ہے، اس طرح کی ان کی وہاں پہ سچویشن بنی ہوئی، تو مجھے وہ بڑا عجیب لگا. میں نے کہا یار یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، دیکھ آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں لطیف کوثر صاحب کے انہوں نے وہ جو ہی وہ بات سٹارٹ کرنے لگے تو قاضی صاحب کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے نام کے پیچھے جو ہے نواب کیوں لگایا ہوا ہے، تو آج کل جو ہے وہ نواب اور یہ سردار یہ نظام سردار والا، ہاں یہ نظام ختم ہو چکا ہے، تو میں نہیں مانتا. تو انہوں نے آگے کوئی اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا یار کہ آپ نہیں مانتے تو میں بھی نہیں مانتا کہ آپ کے نام کے ساتھ قاضی کیوں لگا ہوا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں آئی تھنک کہ یہ تھوڑا بہت ان میں ڈفرینس تھا، آئی تھنک ایکسپیرینس کا ڈفرینس تھا، کیونکہ کھوسا صاحب کا آئی تھنک 50+ ان کا ایکسپیرینس ہے، تو اس چیز کا بھی ڈفرینس ہو سکتا ہے. باقی دیکھیں اب دیکھو جو بھی ہے کیا کہتے ہیں اس کو، یہ اس کا کچھ پرسنل ایشو ہے سرداروں کے ساتھ یا نوابوں کے ساتھ، شاید بچپن میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لڈی گڈی کھیلی گئی ہو کسی سردار یا نواب کے ساتھ، جیسے کہ عمران خان کے خلاف بھی یہ بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن آپ نے ہیئرنگ میں بھی آپ نے سن لیا تھا جو یہ سوری. تو مگر ہم کی پرسنل لائف کو ڈسکس نہیں کر سکتے. ہاں صحیح بات ہے. دیکھو ابھی یہ اس کو بات کر رہے ہیں یار عمران بات ریاض سنو، کے یہ اوپر. خالد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں خالد پتا بھائی سر. میں خالد گر بھائی رہا ہوں اٹھ رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیو بروڈ نیچے کر والا ہے صاحب، بروڈ کے ساتھ ہوا ہے بی ایف ٹی بھائی، ہوش کے ڈبل نہ ٹیپ کرو یار، ڈبل ٹیپ کرو، ڈبل ٹیپ کرو، بروڈ مینشن کمزور مانو، ہو ڈبل رہی ہے، ٹیپ کرو. تولے کھا رہی ہے، میرے دل کی دھڑکنوں بروڈ کی دھڑکنیں بالکل چند چند ڈبل چند ٹیپ ڈبل دھڑکنیں ٹیپ دیکھ گئی ہیں. ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی وہ اس کا حمدان بھائی جی یہ جو آپ نے بات شروع کی ہے تو مجھے وہ بھائی کی بات یاد آ گئی کہ یہ کھیلنے کے لیے گیا تھا کھیتوں میں، الف بے تے سے توئیں جوئیں، اور سردار آگے سے مل گئے اور انہوں نے اس کے ساتھ این غین کر دیا. یار اتنی وضاحت نہیں کرنی چاہیے تھی محمود بھائی. اچھا خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہیئرنگ ہوئی ہے پرسوں عمران ریاض کے اوپر جب بات ہو رہی تھی تو یہ کہتا ہے فلاں متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا تھا، تو اس کے اوپر کسی نے ایکشن کیا اور اس کے بعد کیا فوراً بولتے اس نے حکومت کس کی تھی آپ کو پتہ ہے؟ تو ڈائریکٹ ٹارگٹ کس پہ کر رہا تھا؟ پی ٹی آئی پہ ٹارگٹ کر رہا تھا. اور اس کو یہ نہیں پتا کہ متی اللہ جان کو جب اغوا کیا گیا تھا اس سے سب سے پہلے جو ریمارکس تھے وہ عمران خان کے تھے، اس نے ریمارکس دیے تھے، اس کی مذمت کی تھی، اس کے بعد ہی اس کو رہا کیا گیا تھا. لیکن یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کچھ ہمارے وکلا جو بھائی چیف جسٹس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل، آج میرا فدا میں تم پہ فدا ہو جاؤں، کیوں خاموش ہو آپ؟ اور لالا کو کدھر گھمایا ہے آپ نے؟ لالا بھائی پتہ نہیں کدھر چلے گیا. ہو سکتا ہے کیونکہ جو انسان خواب دیکھتا ہے اس کو سونا ضرور پڑتا ہے. جس نے امید دیکھنی ہو تو اس کو آنکھیں کھولنی پڑتی ہے. ہم کو امید نظر آ رہی ہے، ہم آنکھیں کھول رہے ہیں، وہ خواب دیکھ رہا ہے، وہ سویا ہوا ہے. خیر کیا نام ہے اس کا، جی خالد بھائی یا کوئی ٹاپک رکھو، ٹاپک وغیرہ رکھو یا کوئی اور. ہاں
Hamdan bhai rakhenge ji. Hamdan bhai is a یہ senior, so تربیلا he can take it. اوکے موسٹ ویلکم خالد بھائی، یہ تربیلا کے 17 یونٹ تھے، ٹوٹل 17 یونٹ کام کرتے ہیں پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کے لیے، 15 بند ہو چکے ہیں بغیر کسی ٹیکنیکل خرابی کے، لیکن یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ کیوں 15 انہوں نے بند کی ہے اور پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ 15 جو بند ہے، میں آپ کو یہ زبردست آپ نے سوال کیا ہے، ان 15 کا میں آپ کو جواب دے دوں۔ ایک وہ ہماری زبان میں ایک عابد بھائی سمجھ جائیں گے، ایک لفظ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ جاٹواں جواب دینا، تو میں آپ کو جاٹواں جواب دے دوں۔ 13 جج پاکستان کی عدالتوں کے 13 جج، جس میں فائزی سمیت 13 جج، عاصم منیر، 10 ججوں کی، عاصم منیر، فیصل نصیر اور ندیم انجم، ان کی اور اس کے ساتھ مریم نواز، یہ ساری نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی، 15 یونٹ اس لیے بند ہوئے ہیں۔ تربیلا کے مقام ان کی ساری وہ گئی ہوئی تھی نہانے کے لیے، تو اس لیے وہ 15 یونٹ بند کر دیے ہیں فدا بھائی، اور کوئی بات نہیں ہے۔ بغیرت جو تھے کیا اتنا ان کے جسم پر بند کرنا کہ سردیوں میں بھی نہانے؟ السلام علیکم جی بی ایف ٹی بھائی سوال رکھے یا آپ جامدان بھائی جی؟ بی ایف ٹی بھائی آپ انٹری مارے، نہیں تو یہاں پہ ماحول جو ہے نا وہ کہیں اور جا اچھا، رہا ہے۔ سارے لوگ ریلیکس ہو جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے نہ بھائی آپ یونٹوں کی بات کرو، آگے یا پیچھے یونٹوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ڈائیورجن میں پلیز نہیں جاؤ۔ ہمارا 8 فروری کو فوکس ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 8 فروری پہ فوکس رکھو، ریمیٹنس کو کم کرو اور پاکستان میں اسپینڈنگ کم کرو۔ یہ یونٹ کے چکروں میں نہ ہو، یہ ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ 8 فروری تک گزارا کرو، یونٹ بڑھ رہے ہیں یا کم، کانسنٹریٹ کرو اپنے فوکس پہ، ٹارگٹ پہ۔ ابھی ہمارے پاس حمزہ صاحب آئے ہیں، سب سے پہلے ویلکم بھائی۔ آپ 1 منٹ میں اپنا انٹروڈکشن کرائیں اور پھر آپ ہماری باتیں سن لیں۔ آپ کا کوئی کوشچن ہو وہ رکھیے، نہیں تو ہم کوئی کوشچن رکھتے ہیں۔ ویلکم حمزہ بھائی یا بہن ہے جو بھی ہے، ویلکم میرا بھائی۔ جی السلام علیکم۔ سلام سلام۔ بی ایف ٹی بھائی، میں روز ہی آتا ہوں آپ کی براڈ پہ، تقریباً ڈیلی، میری اپولوجیز، مائی کل اور اپولوجیز پرسوں بھی بھائی، آیا میری تھا۔ ویلکم۔ اپولوجیز۔ تو سب سے پہلے جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہماری بہن کو جو ہے وہ تھوڑا سا انصاف ملا ہے۔ جب عدالتوں کی طرف سے تھوڑا بہت ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو ہم بھی جو ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کریں کہ آگے بھی ایسے معاملات چلتے رہیں۔ مرد تو جو ہیں وہ برداشت کر لیتے ہیں ہر قسم کے معاملات کو، لیکن عورتوں کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور فخر ہے ہمیں اپنی بہن پہ کہ انہوں نے اتنے کٹھن حالات میں بھی پی ٹی آئی اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اللہ ان کو مزید ہمت دے۔ آپ سب بھی دعا کریں ان کے لیے۔ آمین۔ انشاءاللہ آمین۔ اچھا حمزہ بھائی، آپ کا کیا خیال ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ آپ کون سے علاقے سے ہیں اور آپ کے حلقے میں کیا گہما گہمی ہے؟ اوور ٹو یو۔ میں بیسیکلی فیصل آباد سے ہوں، لیکن اس وقت میں لنڈن ہوں، اور الیکشن تو دیکھیں ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے۔ جس طرح کے سرکمسٹانسز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہو جائیں گے، کبھی لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہوں گے الیکشن اور دھاندلی کے باوجود بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آگے آئے گی، لیڈ کرے گی انشاءاللہ۔ اور فیصل آباد کے جو حالات ہیں اس میں تو آپ بالکل اس کی طرف دیکھیں نا، وہ تو 8 سیٹیں ہیں اور 8 کی 8 ہی انشاءاللہ خان کی ہیں، اور جتنے بھی وہاں لوٹے ہیں اور ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، ان کی نون لیگیوں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ لوگ پسند ہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی کارنرز میٹنگز ہو رہی ہیں، گھروں میں جا کے لوگوں کو ابلائج بھی کیا جا رہا ہے، لوگوں کے ترلے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی اس بات سننے کو تیار نہیں ہے کسی کی بھی۔ اور خان کا جو ووٹر ہے، سپورٹر ہے، جو ڈائی ہارڈ فیلو ہے، وہ بس خاموشی سے بیٹھے ہیں اور اپنی تیاری کر رہے ہیں 8 فروری کی۔ زبردست، ایکسلنٹ۔ آپ لندن میں کون سے ریجن میں بھائی؟ میں لوٹن میں ہوں اس وقت۔ اچھا لوٹن میں، ٹھیک۔ یہاں ہمارے فہیم بھائی بھی آتے ہیں، وہ جی کل پی میرا ٹی ان آئی سے رابطہ۔ لگتا ہے بھائی کی کال آ گئی ہے۔
میرا کل ان سے اچھا رابطہ جی جی بھائی جی فہیم بھائی سے میرا کل رابطہ ہو گیا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس یہی کہ آپ دیکھیں لوکل اپنی جو کیا کہتے ہیں یو کے میں ہے یا جدھر بھی یورپ میں آپ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے دوست احباب سے پارٹی کے بارے میں بات کیا کریں، پارٹی کی ممبرشپ لیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں پارٹی کو. اور دوسرا پاکستان میں جس حلقے سے آپ ہیں وہاں پر پہلے تو اپنے کینڈیڈیٹ آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی پازیٹیو نیگیٹو خان صاحب کی کور کمیٹی تک پہنچائیں، اور جب خان صاحب کسی کو ٹکٹ دے دیں تو پھر آپ سب کو چاہیے کہ وہ لبیک کرے اور اس کینڈیڈیٹ کو جتانے کی کوشش کرے. میں جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 2006 سے میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوں اور میری ممبرشپ کارڈ بھی ہے، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے PP 113 سے میں نے کاغذات بھی جمع کروائے ہیں، اور میں ایک دفعہ یہ پچھلے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ان میں چیئرمین بھی منتخب ہو چکا ہوں نون لیگ کی گورنمنٹ میں، لیکن میں PTI کی ماشاء طرف سے اللہ جیتا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. تو اگر آپ 3 پوائنٹ، کیونکہ آپ نے لوکل الیکشن کھیلا تو نہیں کہہ سکتے کنٹیسٹ کیا ہوا ہے، تو آپ 3 پوائنٹ کیا دیں گے جو ہمیں ایز اے پارٹی کانسنٹریٹ کرنا چاہیے ٹکٹ نکالنے کے لیے، مطلب ٹکٹ جیتنے کے لیے، اپنے کینڈیڈیٹ کو ون کرانے کے لیے 3 پوائنٹ اگر آپ رکھیں جو ہم سب اس پہ کانسنٹریٹ کریں. اوور ٹو یو حمزہ بھائی. دیکھیے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہمیں متحد تو ہم الحمدللہ ہیں، جس طرح کی یہ ہمارے اوپر فاشزم کر رہے ہیں ہم اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ ریالٹی پہ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن ڈے پہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ نکلے. جب آپ کا ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا تو وہ جو ریگنگ ہوگی اس میں مطلب آپ کو اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹرن آؤٹ آپ کا 70 80 60 پلس اگر آپ کا ٹرن آؤٹ آ جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی 5-10 ہزار کی یہ دھاندلی کر بھی لیں گے تو اس سے کوئی فرق پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہمیں زیادہ اگریسو گراؤنڈ پہ اگریسو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے ٹک ٹاکس پہ اور کہیں اور کسی بھی جگہ پہ ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. جو گراؤنڈ ممبر ہے، جو گراؤنڈ سٹاف ہے، اس کو بڑا محتاط ہو کے چلنا چاہیے. اس کو 8 فروری کا جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے. 8 فروری پہ جو ہے وہ پھر اپنی جتنی بھی سٹرگل ہے، جتنے بھی اس نے جو محنت کی ہوگی وہ اس کو 8 فروری والے دن یوٹیلائز کرے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. جی بہت زبردست ویلڈ پوائنٹ. اچھا یہ کوشچن اگر میں روٹیٹ کرتا ہوں کہ سب بہن بھائی ہمیں بتائیں کہ کون سے 3 پوائنٹ آپ کے خیال میں، انہوں نے اوبیسلی سب سے پہلا پوائنٹ تھا کہ میکسیمم ٹرن اوور، کہ جتنے لوگوں کو آپ نکالیں. تو مانی بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں اور پھر روٹیٹ کرتے ہیں. 3 پوائنٹ آپ نے بتانے کہ PTI کیسے الیکشن جیت سکتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے گراؤنڈ پہ. اوور ٹو مانی بھائی. BFT بھائی اگر نیچے سے شروع کریں، میں تھوڑا سا بزی ہوں، سوری. ہاں چلو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا مسٹر خان آپ کے پاس آتے ہیں پہلے. جی بہت شکریہ. میرا سوچنا تیری ذات تک، میری گفتگو تیری بات تک، نہ تم ملو جو کبھی مجھے، میرا ڈھونڈنا تجھے پار تک، کبھی فرصتیں جو ملیں تو آ میری زندگی کے حصار تک. میں نے جانا کہ میں تو کچھ نہیں تیرے پہلے سے تیرے بعد تک. ہم تو عمران خان سے پہلے بھی کچھ بھی نہیں ہیں اور عمران خان کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو صرف اس چیز کا حل یہی ہے کہ 8 فروری کو زیادہ سے زیادہ ٹرن آؤٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خاص کر کے میرے نوجوان بہن بھائیوں کے لیے یہ پیغام ہے، ٹھیک ہے، کہ دیکھو ہماری نسلیں، ہم سے جو آنے والے ہمارے ہوں گے، جیسے آج ہم اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ بابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو کل کو یہ نسلیں آپ سے سوال کریں گی کہ جب عمران خان حق و باطل کا ساتھ دے کر اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا تھا، ٹھیک ہے، ان وقت کے فنونوں کے سامنے جب عمران خان کھڑا تھا، تو آپ کی نسلیں آپ سے سوال کریں گی کہ بابا آپ نے اس وقت کیا کیا. تو اس وقت آپ کو ان نسلوں کو، آپ اپنے بچوں کو آپ نے جواب دینا ہوگا. لہٰذا سب سے پہلے میرا مین پیغام یہی ہے کہ نکلو، آج حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور نکلو اپنے حق کی خاطر، جتنا بھی ہو سکے نکلو. ابھی وقت ہے، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے
ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کچھ کر سکو. تو لہٰذا اپنے گھروں سے نکلو، ٹھیک ہے، عمران خان کا ساتھ دو، ہٹ پر مہر لگاؤ، اور جتنا ہو سکے آگے بڑھ کر اپنا حق ادا کرو، تاکہ کل کو اگر آپ سے سوال کیا جائے تو آپ یہ جواب دے سکو کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے. میں یہ نہیں کہتا، ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ عمران خان ہی، اگر عمران خان سے کوئی اچھا ہے یقیناً ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ابھی کیونکہ ہمیں عمران خان سے بہتر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو میرا یہی پیغام ہے کہ عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو ہو سکے، جتنا ہو سکے اپنا حق ادا کرو. ریمیٹنس کو، فارنس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے ریمیٹنس کو کم کریں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اوسی بھائی اور آپ ہمیشہ پیغام دیتے رہتے ہیں، تو اپنے ریمیٹنس کو کم کیا جائے. اس کے علاوہ ڈونیشن کی، کیونکہ اس وقت پارٹی کو ضرورت ہے، تو جتنے بھی لوگ ڈونیشن میں اپنا حصہ ادا کر سکیں تو یہ ادا کریں، کیونکہ اس وقت دیکھیں مشکل حالات سے لڑنے کے لیے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان میں اتر آئیں، ڈنڈے اٹھا لیا آپ نے تو آپ نے اس چیز کا مقابلہ کر لیا. نہیں، فائنینشلی بھی بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، اور عمران خان کے ساتھ فائنینشلی تو اس وقت ویسے بھی کھڑا ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ دیکھیں کیسز اتنے زیادہ ہیں، ناجائز کیسز، یعنی ایسے کیسز جو بنتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے کیسز بنائے گئے تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دونوں راستے اپنانا ضروری ہوتے ہیں. ایک راستہ ہوتا ہے قانون کا راستہ، اور دوسرا راستہ جو آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو قانون کے راستے کے لیے بھی بہت ساری فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو فائنینشیل سپورٹ کریں، ریمیٹنس کو کم کریں، اور اپنے گھروں سے زیادہ نکل کر اس حق کی آواز کے لیے اپنی آواز بھی بلند کریں، اور عمران خان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائیں. جی اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی. زبردست زبردست. فدا بھائی آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے تو. جی اوور ٹو یو فدا بھائی. جی السلام علیکم لالا بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ آپ تو کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں خان کی بات نہ ہو رہی ہو. البتہ کہ جو بیل گاڑی میں جا کر وہ بھینسوں کے لیے، جانوروں کے لیے چارہ لینے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس بیل گاڑی کے اوپر بیٹھ کر وہ خان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی رات کو یا دن کو کسی نے ٹیوب ویل یا نہری پانی لگایا ہو، وہ بھی خان کی باتیں کر رہے ہوتے ہو. کوئی ایسی بیٹھک نہیں، کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسا چولہا نہیں جہاں خان کی بات نہ ہو رہی ہو. لیکن ہم اوورسیز صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا جو حقیقی بازو ہے وہ ہمارے اپنے ہی پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سر اپنا جتنا بھی اوورسیز ہے، جس نے اپنا وہ گھر کال کرے، سب سے پاکستان میں مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی وہ عورتیں ہوتی ہے. دیہاتوں میں 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ مضبوط انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کے پاس ہر خبر آ رہی ہوتی ہے، ہر خبر دوسروں کو دے بھی رہی ہوتی ہے. ان کا یہی کام ہے، وہ صبح اپنے جو بھی ہے ساتھ ہمسائے والوں کے گھر جائیں، یا جن کے ساتھ بھی ان کی اپنا عورتوں کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہے ان کے جائیں، وہ صرف اسی بات پر یہی بات کرے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے. ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے کیسے آپ لوگوں نے جا کر کمپین چلانی ہے. تو تیسرا طریقہ تو یہی ہے نا سر، کہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف اپنے گھر کے جو 5 6 افراد، صرف اگر ان کو ہی لے جاؤ نا، آپ کی بہادری کو سلام. بہت شکریہ خالد محمود بھائی. لالا ویلکم. السلام علیکم لالا. جی خالد محمود بھائی. سلام، سب کو سلام. جی السلام علیکم. جی بی ایف ٹی بھائی، سوال زبردست آپ نے رکھا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنی ٹکٹ نکال سکیں. تو جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا. تو دراصل بی ایف ٹی بھائی یہاں پر حکمت عملی کی بات کرنی چاہیے کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کیوں کہ یہ جو طاقتور ہیں یا کمپنی ہے، کمپنی آپ کو الجھا رہی ہے، کمپنی آپ کو یہی کہہ رہی ہے. فرسٹ آف آل جو میرا بلیو ہے، میں سب سے پہلے اپنا بلیو رکھتا ہوں، اور اس کو مایوسی نہ سمجھا جائے. میں یہ نہیں کہ یہ مایوسی میں پھیلا رہا ہوں یا کچھ اس طرح کی بات کر رہا ہوں. جو سامنے زمینی حقائق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ممکن ہے ہو جائے، لیکن سامنے مجھے الیکشن نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم نے تیاری چھوڑ دینی ہے یا الیکشن کے لیے ہم نے تیار نہیں ہونا.
ہم نے اپنی تیاری بھرپور طریقے سے جوش و خروش کے ساتھ آب و تاب کے ساتھ کرنی ہے. ممکن ہے کہ الیکشن نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن سامنے جو آثار ہیں، جو حقائق ہیں، تو وہ الیکشن کروانے کے نہیں ہیں، وہ دگڑم دوز کرنے کے آثار نظر آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں طاقت سے نہیں، حکمت عملی سے کام لینا ہوگا، لیکن حکمت عملی کے لیے بھی ہمیں نکلنا ہوگا. ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ڈنڈے اٹھا کر نکلیں یا کچھ اس طرح، نہیں. جب تک نکلیں گے نہیں. دیکھیں مریم نواز نے ایک بات کی تھی کہ جب تک مزاحمت نہیں ہوگی تب تک مفاہمت نہیں ہوگی. تو مفاہمت اور مزاحمت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. مفاہمت مزاحمت کے بغیر ناممکن سی بات ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، مزاحمت تبھی، آپ مزاحمت جب تک نہ کریں گے آپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جس طرح آج قاضی ناجائزی سا نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو نکل جاؤ. ایک تو یہ بات ہے کہ نکل جاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ظلم برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جابر کے دانت کھٹے کر دو، اس کے دانت توڑ دو. ایک تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ پھر آگے سے کھڑے ہو جاؤ، چلو جی میں ظلم برداشت نہیں کر سکتا، آؤ میں آپ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں. ظلم کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہو جاؤ. موت ہی ہوگی، موت سے بدتر تو کچھ بھی نہیں. تو آخر مرنا تو ہے ہی. یہ تو میرا بھی بلیو ہے اور آپ کا بلیو ہے اور آپ کا بھی بلیو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک بات کہی تھی اقوام متحدہ میں کہ میں ڈرتا اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا بلیو ہے، اور میرا بلیو جو ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اب توکل اللہ پر کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہہ دیا ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہ تمہیں کوئی مار سکتا ہے اور نہ تم اس سے پہلے مر سکتے ہو. خالد بن ولید کا قول ہے یہ. اور اگر شہادت اور جنگوں میں مرنا ہوتا تو خالد بن ولید کو چارپائی کے اوپر بیماری کی حالت میں موت واقع نہ ہوتی، وہ شہید ہو جاتے. تو ظلم کے آگے جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہ ہم اسی طرح پستے رہیں گے، اور عدالتیں جو کہ مفلوج ہو چکی ہیں، جو انصاف مہیا نہیں کر رہی، جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سب، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے. ان کے باہر احتجاج کریں، کھڑے ہو جائیں. کتنوں کو ماریں گے؟ 10 15 20 50، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. 50 کو ڈنڈے ماریں گے، 60 70 کو آپ اریسٹ کر لو گے، 70 کو نہیں کرو گے، چلو 200 اریسٹ ہو جائیں گے. کتنے گرفتار ہوں گے؟ پوری قوم کو تو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ 86% آپ کی پاپولیرٹی ہے، 60 اور 14% جو ہے تو وہ دوسروں کی ہے. اب 86 اگر نکل جائیں، 86 پورے نہ نکلیں، 86% کم ہی نکلیں، تو کتنوں کو گرفتار کریں گے، کتنوں کو یرغمال بنائیں گے، کتنوں کو ماریں گے، کتنوں پر ظلم ڈھائیں گے؟ سب پر نہیں کر سکتے. پرامن رہیں، حکمت عملی کے ساتھ نکلیں، کھڑے ہو جائیں، بس بات ختم. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس طرح کے مثال کے طور کے اوپر کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور 8 فروری کو ہی آپ نے نکلنا ہے اور 8 فروری کو ہی آپ چینج لے کر آئیں گے، تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ کی عقلوں پر، آپ کی سوچ پر، اور پھر آپ کی سمجھ پر اور آپ کی اس حکمت عملی پر میں صرف یہی کر سکتا ہوں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ پاک آپ کو پھر عقل سلیم عطا فرمائے. کیوں کہ پلیٹ میں سجا کر آپ کو حقیقی آزادی کوئی نہیں دے گا. نہ آپ کو اقتدار ملے گا، نہ آپ چینج لا سکیں گے، نہ آپ تبدیلی لا سکیں گے. ہاں ہوگا تو صرف یہی ہوگا کہ اب آپ غلام ہیں، پھر جو آپ کے آنے والے ہیں وہ غلام ابن غلام ہوں گے، اور پھر جو ان کے آنے والے ہیں پھر وہ غلام ابن غلام پیدا ہوں گے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جی اوور ٹو یو. جی کون چلا رہا ہے روڈ؟ اچھا میں ایک بات کرنا چاہوں گا خالد بھائی. یہاں پہ آپ سب کو یاد ہوگا میں کچھ ٹائم سے ایک بات کرتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ عوام کو جو ہے نا اب اس چودھری نظام، وڈیرا نظام، نواب ملک نظام، سردار نظام، اس کے خلاف جو ہے کھڑا ہونا چاہیے. صحیح ہے. تو آج آپ کی عدالت میں یہی جواب ملا ہمیں کہ سردار نہ بولے جی. اور ساتھ ساتھ ایک اور ڈائلاگ بھی مارا انہوں نے کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا.
تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے، اور میں سب بھائیوں سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو سر، اللہ حافظ، کل ملیں گے انشاءاللہ. خالد بھائی آپ جواب دے دیں پھر میں نکلتا ہوں. عنایت لال اگر آپ بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر. جی وہ حمدان بھائی آپ نے چیف جسٹس کی بات کی ہے نا؟ میں نے بھی کر دیا ہے آپ کو، لیکن جا کے ذرا جی تھوڑی دیر بیٹھے. ہاں وہ حمدان بھائی آپ نے چیف جی جسٹس کی جی بات کی. جی 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 اچھا جی اچھا اچھا اچھا. دیکھیے وہ شخص کیا کہتا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لکھا؟ لطیف کوسا صاحب کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ 2 ٹکے کا آدمی ایک بلوچ سردار کو یہ کہہ رہا ہے، اور اتنے مشہور معروف وکیل کو. تو اب اس کے متعلق میں